بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں۔ منکرین مذہب، منکرین خدا کی طرف سے عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمان جانوروں کو ذبح کر کے جانور پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ سوال خاص طور پر ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو خود کو ویجیٹیرین کہتے ہیں، یعنی سبزی خور۔ وہ کوئی گوشت نہیں کھاتے اور کسی بھی جانور کا گوشت کھانا وہ جائز نہیں سمجھتے اور جانور کو مارنا حرام سمجھتے ہیں، ظلم سمجھتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اور اسی طرح عام عقل اور عرف میں سب سے بہترین مخلوق وہ انسان ہے۔ اب انسانی ضروریات کے لیے بہت ساری چیزوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے، ان میں سے بعض جانور بھی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا انسانی ضرورت کے لیے کسی ذی روح اور زندہ چیز کو مارنا یہ جائز سمجھا جاتا ہے، اور عقل اور نظر اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی سہولت اور ضرورت کے لیے بہت ساری چیزوں کو مارنا ضروری سمجھتا ہے۔ جیسے انسان رات میں سو رہا ہوتا ہے تو مچھر کاٹ رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، انسان اس کو مار دیتا ہے، یا اس کو مارنے کے لیے کوئی دوائی استعمال کی جاتی ہے، اسپرے کیا جاتا ہے۔ اب یہ انسانی سہولت ہے کہ انسان آرام سکون سے سو جائے تو وہ مچھر کو مار دیتا ہے۔ بستر میں کٹمل آ گئے، اب کٹمل کاٹتے ہیں، انسان کو آرام کا موقع نہیں ملتا، تکلیف ملتی ہے، انسان اپنی اس سہولت کی خاطر اس ذی روح چیز اور زندہ چیز کو مار دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسانی سہولیات اور ضروریات کے لیے کسی ذی روح کو مارنا یہ ظلم نہیں ہے۔ کچن کے اندر لال بیگ زیادہ ہو گئے تو لال بیگ مارنے کی دوائی ڈال دی، لال بیگوں کو مارا۔ چوہے زیادہ آنے لگے اور کھانے پینے کی چیزوں کو وہ متاثر کرنے لگے، کھانے لگے، تو ہم چوہے مار دوائی ڈال دیتے ہیں، اسپرے کر دیتے ہیں، یا کوئی آلہ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ چوہے کو پکڑ لے اور پھر چوہے کو مار دیا جاتا ہے۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان صفائی کی خاطر، اپنی سہولت کی خاطر اور اپنی ضرورت کی خاطر عام زندگی میں بہت سارے جانوروں کو، بہت سارے ذی روح چیزوں کو، زندہ چیزوں کو مارتا ہے، اور اس کو کوئی عقل اور کوئی قانون ظلم نہیں کہتا۔ ایسے ہی انسانی ضروریات میں سے گوشت کھانا بھی ہے۔ تو گوشت کھانا جب انسان کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کسی جانور کو مارا جائے گا، کسی جانور کو ذبح کیا جائے گا۔ تو اب جانور کو ذبح کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا یہ ظلم کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اس اعتراض کا اصل نشانہ اسلام کو بنانا یہ بھی اسلام کے ساتھ تعصب اور ناانصافی ہے، عقل اور عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ کیونکہ جانوروں کا کھانا اور گوشت کھانا صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کی بہت ساری اکثریت گوشت خور ہے، چاہے وہ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن قربانی کے دنوں ہی میں ایسے سوالات اٹھا کر سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور عام لوگوں کو اور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں شک ڈالنا یہ اسلام کے ساتھ ناروا تعصب ہے۔ تیسری بات، جدید سائنس نے یہ تجربے سے ثابت کیا ہے کہ انسان کے اندر بہت سارے وائرس جنم لیتے ہیں یا باہر سے اندر کو جاتے ہیں جس سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اب بیماری کی صورت میں ہم اس کے لیے دوائی کھاتے ہیں،
اینٹی وائرس کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، کوئی بھی چیز کھا کر کے اندر کے وائرس کو مار دیا جاتا ہے تاکہ انسان کو صحت ملے۔ تو انسانی صحت کا حصول یہ بھی انسانی ضرورت ہے، لیکن بیماریوں کی صورت میں ہم ان وائرسوں کو مارتے ہیں، جراثیموں کو مارتے ہیں، اور اس کو ہم ظلم بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ جدید سائنس کے مطابق جراثیم وہ جاندار چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی، لیکن ان کا اثر ضرور ہوتا ہے جو انسانی جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو اگر منکرین خدا اور منکرین مذہب اور مذہب سے ناراض لوگ ان جانداروں کو مارنا ظلم سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بیمار ہونے کی صورت میں وائرس مارنے کے لیے کوئی دوائی نہ کھائے، اس لیے کہ یہ ظلم ہے۔ اسی طرح جدید سائنس کے مطابق جو پودے ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، طرح سبزیاں ہیں اور پھل اور فروٹ ہے جو ہم درختوں سے یا پودوں سے حاصل کرتے ہیں، تو جدید سائنس کے مطابق یہ پودے اور درخت بھی زندہ چیزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کھاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھاد اور پانی ان کی ضروریات ہے، ان کی خوراک ہے، ان کو خوراک کی ضرورت ہے۔ وہ بڑھتے ہیں، وہ پھلتے ہیں، وہ خشک ہونے کے بعد نئے پتے نکالتے ہیں۔ چھوٹا پودا لگایا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے بھی درخت ہیں اور پودے ہیں یہ زندہ ہے، ان کے اندر جان موجود ہے۔ تو اگر کسی جاندار کو مارنا ظلم ہے تو پھر پھلوں کو بھی نہیں توڑنا چاہیے، پودوں سے سبزیاں بھی نہیں توڑنی چاہیے، اس لیے کہ ان جاندار چیزوں کو تکلیف ہوگی۔ تو یہ ظلم پھر پودوں اور درختوں پر بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ لیکن انسانی ضرورت اور سہولت کو دیکھ کر پھل کاٹ کر کھائے جاتے ہیں، پودوں سے سبزیاں کاٹ کے کھائی جاتی ہے، تو ایسے ہی انسانی خوراک اور ضرورت وہ گوشت بھی ہے۔ اس لیے اسلام نے اور مذہب نے اس بات کی اجازت دی کہ جو حلال جانور ہے ان کو ذبح کر کے کھایا جائے۔ یہ انسانی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ انسانی ضرورت کی خاطر کسی چیز کی جان لینا، وہ بھی احسن طریقے سے اس کے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے اپنی ضرورت پوری کرنا کسی جاندار کے گوشت سے، یہ ہرگز ظلم نہیں ہے۔